نہ مسجد نہ بیت اللہ کی دیواروں سے پیدا، نہ مسجد نہ بیت اللہ کی دیواروں سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ سامعین حضرات، ہم آپ کے سامنے اس سلسلے میں بات کرنے والے ہیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے مردے کو زندہ فرمایا، اور ہمارے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ظاہر کو ملاحظہ کرتے تھے، ویسے ہی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اندر اور باطن کو بھی ملاحظہ کر لیتے تھے۔ اپنے بیان میں ہم اسی چیز کو ثابت کریں گے کہ آپ قبر تک کے حالات کو جان لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت سراپا کرامت و رحمت تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت شیخ علی بن نصر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کسی ولی کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کرامت والا نہیں دیکھا۔ جس وقت چاہتے آپ کی کوئی کرامت دیکھنا، اسی وقت لوگ آپ کی کرامت ملاحظہ کر لیتے، دیکھ لیتے۔ ہمارے سرکار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے چند مریدوں اور ساتھیوں کے ساتھ ایک محلے، ایک گلی سے گزرے تو ہمارے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان شخص اور ایک عیسائی شخص آپس میں جھگڑ رہے ہیں، آپس میں بحث مباحثہ اور مناظرہ کر رہے ہیں۔ پیروں کے پیر، روشن ضمیر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مناظرے کا اور جھگڑے کا سبب دریافت فرمایا تو مسلمان شخص نے عرض کیا، غوث اعظم کا غلام تھا، آپ کا مرید اور آپ کا چاہنے والا تھا۔ عرض کیا، حضور یہ شخص عیسائی ہے اور یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے نبی ہیں اور وہ تمہارے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے افضل والا ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عیسائی سے فرمایا، سامعین اس کو غور سے سنو، آپ نے عیسائی سے فرمایا کہ تم کس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو افضل کہتے ہو، افضل مانتے ہو ہمارے نبی سے؟ عیسائی کہنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے نبی مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ حضرات اتنا اس شخص نے کہا تو ہمارے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عیسائی شخص سے فرمایا کہ میں نبی نہیں بل من اتباع النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بلکہ میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والا اور ان کا ایک امتی اور غلام ہوں۔ اے عیسائی شخص، تو ذرا مجھے یہ بتا، مجھ سے یاد کر کہ اگر میں مردے کو زندہ کر دوں تو کیا تو ہمارے نبی سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت و برتری کو تسلیم کرے گا، کہ تو ان پر ایمان لے آئے گا؟ عیسائی شخص نے کہا، ضرور تسلیم کروں گا، ضرور ان پر ایمان لے آؤں گا۔ حضرات ہمارے حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عیسائی شخص سے فرمایا
کہ مجھے تو کسی قبرستان لے کر چل، اور کوئی نئی قبر نہیں بلکہ بہت زیادہ جو پرانی قبر ہو، جس کو تو جانتا ہو، اس قبر کو مجھے بتا، اس قبر والے کو مجھے بتا، میں اس قبر کے مردے کو زندہ کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ وہ عیسائی شخص پہلے تو آپ پر یقین نہیں کرتا تھا، لیکن بہرحال اسے جاننا تھا اور ہمارے نبی کی فضیلت اور برتری کو دیکھنا تھا، تو وہ عیسائی ہمارے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ایک قبرستان گیا اور ایک پرانی بوسیدہ قبر کی طرف اشارہ کیا۔ اب ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت دیکھو، جو اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، جو اللہ نے ہمارے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں تاثیر رکھی، ہمارے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا، اس قبر کا مردہ دنیا میں گانے بجانے کا پیشہ کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اگر تیری مرضی ہو عیسائی تو یہ مردہ گاتا ہوا قبر سے باہر آئے، بتا تیری کیا رائے ہے؟ حضرات عیسائی نے کہا بالکل صحیح، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، قم باذن اللہ۔ اتنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانا تھا، تو قبر شک ہوئی اور مردہ زندہ ہو کر گاتا ہوا قبر سے باہر نکل آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت دیکھ کر عیسائی شخص نے بھی توبہ کی اور ہمارے سرکار اسلام کا کلمہ پڑھ کے ہمارے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ وہ کہہ کر قم باذن اللہ جلا دیتے ہیں مردوں کو، وہ کہہ کر قم باذن اللہ جلا دیتے ہیں مردوں کو۔ بہت مشہور ہے احیاء موتا غوث اعظم کا، نہ مسجد نہ بیت اللہ کی دیواروں سے پیدا، نہ مسجد نہ بیت اللہ کی دیواروں سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ اے لوگو، کیا شان ہے ہمارے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر کھڑے ہیں اور قبر کے اندر مردے کو دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ جیسے آپ ظاہر کو یہی بتانا چاہتا تھا کہ جیسے آپ ظاہر کو ملاحظہ کرتے، ویسے ہی باطن کو بھی دیکھ لیا کرتے کہ ہمارے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پر کھڑے ہیں اور قبر کے اندر مردے کو دیکھ رہے ہیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس مردے کے پیشے کو بھی دیکھ رہے ہیں جو پیشہ وہ دنیا میں کیا کرتا تھا۔ اب محبت و عقیدت سے سوچیں کہ ہمارے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حیات ظاہری کے ساتھ اس دنیا میں تھے تو قبر کے اندر کے مردے اور اس کی حالت کو دیکھ لیتے تھے، اور آج جب مزار پاک میں جلوہ افروز ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و عطا سے اپنے مزار مبارک سے دنیا والوں کو خاص کر اپنے غلاموں کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے حالات سے بھی باخبر ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندہ جاوید کرامت ہے کہ حضرات مردے سے قم باذن اللہ فرمایا
تو قبر شک ہو یا مردہ زندہ ہو کر دنیا کے اندر پیشہ کرتا تھا، اسی پیشے کے ساتھ یعنی گانا گاتا ہوا اٹھا۔ حضرات ہم سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، 1,24,000 یا 2,80,000 کم و بیش انبیاء کرام و مرسلین نظام اس دنیا میں تشریف لائے۔ ہم سب کو برحق مانتے ہیں، ہم سب کو نبی اور پیغمبر مانتے ہیں۔ اگر سنی صحیح العقیدہ شخص ہے تو سارے نبیوں کو، سارے پیغمبروں کو، سارے رسولوں کو برحق ماننا ضروری ہے، اور جو سارے نبیوں کو، سارے پیغمبروں کو، تمام رسولوں کو نہ مانے یا کسی ایک کا انکار کرے، یہ کہے کہ وہ ہمارے نبی نہیں، ہم ان کو نبی نہیں مانتے، تو حضرات گرامی وہ شخص سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اے سنیوں، ہم اپنے نبی کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، ان کی امت میں ہیں، ان کے امتی ہیں۔ لیکن حضرات یاد رکھنا، کسی نبی کا بھی انکار نہ کرنا۔ جتنے نبی اور پیغمبر اور رسول اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجے، سب کے سب برحق ہیں، اور جو کتابیں ان پر نازل ہوئیں آسمانی حضرات گرامی وہ بھی حق تھیں، لیکن ان میں تغیر و تبدل کر دیا گیا۔ بہرحال ہم سارے نبیوں کو حق مانیں اور سارے نبیوں کو یہ کہیں کہ سب کے سب اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کی بارگاہ سے اللہ کا فرمان لے کر آئے، کسی نبی کا بھی انکار نہ کریں۔ ان عیسائیوں کی طرح کہ عیسائی ایک نبی کو مانتے ہیں، دوسرے نبی کا انکار کرتے ہیں، یہودی ایک نبی کو مانتے ہیں، دوسرے نبی کا انکار کرتے ہیں، لہذا وہ ایک نبی کو ماننے اور دوسرے نبی کا انکار کرنے کی وجہ سے، ایک کتاب کو ماننے دوسری آسمانی کتاب کا انکار کرنے کی وجہ سے خود ہی کافر ہو گئے، خود ہی مشرک ہو گئے، جبکہ وہ کتابوں کی تلاوت کرتے، کتابوں کو پڑھتے تھے۔ اس لیے مسلمانوں، اگر تم اپنے نبی کی امت میں پیدا ہوئے اور مسلمان ہو اور اللہ نے تمہیں ایمان دیا ہے، سنی صحیح العقیدہ ہو، تو ہرگز کسی نبی کا بھی کبھی انکار نہ کرنا، ذرہ برابر بھی کسی نبی کی شان میں گستاخی نہ کرنا، کسی نبی کے بارے میں شک نہ کرنا۔ نبی تو بہت بڑی چیز ہے، بلکہ کسی ولی اور بزرگ کی بارگاہ میں بھی ذرہ برابر بھی گستاخی نہ کرنا، بے ادبی نہ کرنا، ورنہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، تمہارا ایمان چلا جائے گا اور تم کو پتہ نہیں لگے گا کہ ہم کس حالت میں ہیں۔ ایمان سے کوہرے دنیا سے جاؤ گے، بے ایمان ہو کر دنیا سے جاؤ گے۔ اس لیے اے لوگو، نبیوں کو بھی مانو، اور نبیوں کے جو معجزات ہیں ان کو بھی تسلیم کرو، اور ولیوں کو بھی مانو، اور ولیوں کی جو کرامتیں ہیں ان کو بھی تسلیم کرو۔ کسی ایک ولی اور نبی کا انکار یا کسی ایک نبی اور ولی کے معجزے اور کرامت کا انکار ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔